بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرار حسین پراپرٹی گائیڈ ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے آج جامعہ مسجد بلال نیو میٹرو سٹی کھاریاں سرائے عالمگیر کا افتتاح ہے، اور یہاں پر حضرت مولانا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انتظامات کیے گئے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو مسجد کا اندر سے ڈیٹیل وزٹ کروائیں گے۔ یہ سیکٹر 1 کی جامعہ مسجد ہے۔ نیو میٹرو سٹی کھاریاں سرائے عالمگیر سیکٹر 1 کی یہ جامعہ مسجد ہے۔ ملک بلال صاحب کے نام سے بلال مسجد، یہ اس کا حال آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد بنی ہے نیو میٹرو سٹی کھاریاں سرائے عالمگیر میں۔ آج اس میں افتتاح ہے اور جمعے کی نماز حضرت مولانا ثاقب مصطفی صاحب یہاں پر جمعے کا خطبہ دیں گے اور جمعے کی نماز پڑھائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ضلع گجرات تحصیل کھاریاں میں نیو میٹرو سٹی کے اندر یہ بنائی گئی ہے۔ بہت ہی اچھا ویو ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جمعے کا خطبہ شروع ہونے والا ہے۔ اور جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہوتا ہے جگہ اس کی مسجد کی صورت میں تبدیل نہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ماہان عرب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سنگریزے اور چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرے بہت سارے جمع ہو گئے، تو بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہوئے کہ مالک اس کا کیا کیا جائے؟ سمندر میں جا کے پھینکاؤں یا زمین میں دفن کر دوں یا پہاڑ پر پھیلا دوں؟ تعمیر کے دوران جو بہت سارا بچا ہوا ملبہ سنگریزے پتھر کے ٹکڑے ریت کے ذرے، تو کہا اس کو تم اکٹھا کرو، اس کا انتظام ہم خود کرتے ہیں۔ تو وہ سارے سنگریزے اور سب کو جمع کر دیا گیا۔ تو حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے پر بچھا دیا، اور جو کچھ کعبۃ اللہ کا وہ جو بچا ہوا سامان تھا اس پر پہ رکھ دیا، اور وہ اڑے اور افق کے برابر ہوئے اور بادل جھٹک گئے، اور وہ سنگریزے، وہ پتھر کے ٹکڑے، وہ ریت کے ذرے دنیا کے مختلف کونوں میں بکھر گئے۔ کہتے جہاں جہاں کوئی سنگریزہ گرا وہاں مسجد بنے گی۔ کوئی سنگریزہ خوبصورت یہاں بھی گرا تھا، اور آج یہاں اللہ کا گھر مسجد کی صورت کے اندر تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک پہنچا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے چیل کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ جل شانہ اس کا گھر بھی جنت میں بنایا۔
رب البلاد ہیں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا جو شخص تمہیں لگے کہ مسجد کی تعمیر میں لگا ہے، مسجد کی دیکھ بھال میں لگا ہے، اس کی صفائی ستھرائی میں لگا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا شخص امام عادل حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں ہے۔ تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کی تعمیر سے لے کر اس کی آبادکاری تک، مسجد کی تزئین سے لے کر اس کی صفائی ستھرائی تک، اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، جس طرح لکڑی کے اندر کیڑ ٹھک جاتا ہے، وہ مسجدوں میں ہی پائے جائیں گے، جب انہیں آپ ڈھونڈو گے تو وہ مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا اگر وہ کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مسجد آنے سے قاصر ہوتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کے گھر میں ان کا حال پوچھنے جاتے ہیں، ان کی بیمارداری کرتے ہیں۔ تو یہ پاکیزہ عمل مسجد کی تعمیر، اللہ جل شانہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ اس سوسائٹی میں اتنی خوبصورت مسجد، بلکہ یہ اس پورے سوسائٹی کے ماتھے کا جھومر دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ اس کو آباد رکھے اور پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، یہاں سے روشنیاں پھوٹے، اجالے پھوٹے، اور ہمارے قلوب کی تسکین کا ذریعہ بھی بنے اور اخلاقیات کی تکمیل کا سبب بھی بنے۔ مسجدیں مراکز ہوتی ہیں جو قوموں کو بدلتی ہے۔ اسلام نے مربوط نظم دیا ہے، گلی محلے میں ہم روزانہ 5 وقت کے لیے مسجد میں جمع ہو، اور علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد جمعے میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مرکزی مسجد میں جمع ہو، اور اسی طرح ہمارا شہر کی سطح پر عیدین کا 2 بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اور عالمی اجتماع ہمارا حج ہے، یعنی گلی سے لے کر حج تک یہ ایک مربوط نظر صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں مسجد کی طرف، اور مسجدوں کے لیے دل میں ایک رجحان قلب بجانے رکھا ہوا ہے، اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی سے لے کر مسجدوں کی تعمیر تک یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ محلوں میں، گلیوں میں، غریب بستیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالیشان مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر کے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، تو پھر میرا مالک کتنا قدردان ہوگا۔ اس کی صفت ہے کہ وہ شاکر ہے، وہ بندوں کا شکر گزار ہے، جو اس کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں اور کرم نوازوں کا بھی ان کے اوپر برساتا ہے۔ تو آج افتتاح مسجد کی اس عالی مرتبہ تقریب کے موقع پر میں ایک تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرا یہ تقریب ان دنوں میں مل کر جو ہے وہ ہو رہی ہے جب میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن چل رہے ہیں، اور یہ وہ موسم رحمت ہے کہ انسانیت توہمات سے آزاد ہوئی، غلامی سے آزاد ہوئی۔ ایک تو آپ نے سنا ہے علماء سے کہ جب حضور تشریف لائے تو سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تو وہ خوش ہو گیا، اور اس نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو پھر اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن تو اس عنوان کی طرف جانے کی بجائے آپ کی توجہ اس سمجھ دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے صحن کائنات میں قدم رکھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے میں، اور پھر اتنے طریقے لیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ اتحاد میں غلام آزاد کرو، اور ویسے ترغیب دی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، بس یہ گردن کو چھڑاؤ۔ اور حضرت عثمان غنی ہر جمعہ کو مبارک ہوئے غلام آزاد کیا۔ صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد، اور صرف مسلمان غلام آزاد کرنے کی ترغیب نہیں، کافر غلام بھی آزاد، اور آج دین کے اوپر غلامی عمل موجود نہیں ہے۔ تو یہ کس کے سر پہ سے جاتا ہے؟ غلامی کو کس نے ختم کیا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ تو میں تو یہ اس موسم
میلاد سے